حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اسی مخلوق کو اللہ اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اور راضی کرنے کے لیے، اس کی دنیا بنانے کے لیے اللہ کو اور خالق کو ناراض کرتا ہے، تو اسی مخلوق کو اس پر اللہ مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اور بچے خوش کب ہوں گے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جب میرے بچے کا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے بچے کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، میرے بچوں کا مکان عالی شان ہو جائے، میرے بچے کی گاڑی اچھی ہو تو میرے بچے خوش ہوں گے۔ ہم نے ان خوشیوں کو سجانے کے لیے اور ان خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی۔ ہم نے یہ تو فکر کی کہ میرا بچہ اتنا پڑھ لے کہ کوئی بزنس کرنے لگے اور کہیں جاب لگ جائے اور کوئی ملازمت مل جائے اور معاشرے میں اونچا مقام مل جائے اور اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے۔ ہم نے اسی نیت سے پڑھایا، کالج میں پڑھایا، یونیورسٹی میں پڑھایا اور بڑے دور بھیج کر پڑھایا، لیکن ہم نے دین کے بارے میں فکر نہیں کی، تو مخلوق کو ہم نے راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا، تو یہی بچے آج ہم پر مسلط ہیں، یہی بچے آج ہم پر مسلط ہیں کہ ہم نے پوری زندگی بچوں کے پیچھے سر پکڑ دی، لیکن بڑھاپے میں یہ بچے ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، میری ماں نے میرے لیے کیا کیا۔ آج بڑھاپے میں جا کر اس بوڑھے کو احساس ہو جاتا ہے کہ کاش میں اپنے بچوں کو کچھ نہ دیتا لیکن دین کی تعلیم دے دیتا، تو یہ بچہ آج سمجھتا کہ باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، باپ کی نعمت کیا ہوتی ہے، ماں کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ آج وہ ماں باپ آنسو بہا رہے ہیں کہ جن ماں باپ نے پوری زندگی انہی بچوں کی زندگیوں کو بنانے میں سر پکڑ دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے ان بچوں کی دنیا کو بنانے کی فکر کی لیکن دین کی فکر نہیں کی۔ ہم نے اس کی فکر کی کہ قبر سے پہلے کی زندگی سنور جائے اور دنیا میں اس کا نام بلند ہو جائے، لیکن ہم نے اس کی فکر نہیں کی کہ آخرت میں اس کا نام کیسے بلند ہو، مسجد میں آنے والا کیسے بن جائے۔ اسی لیے آج کی اولاد، یہ نئی نسل ماں باپ پر مسلط ہیں۔ ماں باپ کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ اس کی تعلیم اور تربیت ہم نے نہیں کی۔ ہم نے تعلیم دی، وہ تعلیم جو اخلاقیات سے کوئی سروکار نہیں۔ ماں باپ کی نعمت کے بارے میں، ماں باپ کی عزت کے بارے میں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کچھ نہیں سکھلایا جا رہا ہے۔ لہذا میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہم اپنے کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بھی دین سے آگاہ کرائیں، دین کی تعلیم دیں اور ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مدظل العالی اپنے خطبات میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک میرے دوست ہیں ملنے جلنے والے، وہ آ کر ایک مرتبہ کہنے لگے کہ الحمدللہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، بیٹے کی ملازمت لگ گئی، اچھی ملازمت، اور ایک نام، ایک مقام معاشرے میں ہو گیا، لیکن تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ حضرت مفتی تقی صاحب مدظل العالی فرماتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا تھا مجھ سے، وہ خود دیندار تھا، تہجد گزار تھا، متقی تھا، کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا لیکن کیریئر بن گیا اس کا، اور معاشرے میں اس کا مقام بلند ہو گیا، ملازمت اچھی لگ گئی ہے اور پیسے اچھے کما رہا ہے۔
حضرت مفتی تقی مدظلہ علی فرماتے ہیں ایسا لگا کہ وہ خود دیندار ہے لیکن اس کے سامنے دین کی کوئی قدر نہیں ہے، کہ اگر دین میں پیچھے ہے، بددین ہے تو ہونے دیجئے، لیکن پیسے تو کما رہا ہے، ملازمت تو مل گئی اچھی، اور اس کا آگے کا جو زمانہ ہے، اگلی جو زندگی ہے وہ تو کامیاب ہو گئی، تو یہ خود جو نماز پڑھ رہا ہے اگر اس کے سامنے دین کی یہی اہمیت ہے، یہ تہجد گزار کیوں ہے، دیندار کیوں ہے، نمازی اور متقی کیوں ہے؟ آج ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ اگر بچے کمانے لگ جائیں اور جو پیسے کما کر دینے لگے تو پھر ہم تمام برائیوں سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں کہ بچہ بددین ہے تو ہے لیکن کامیاب تو ہو گیا، پیسے تو کما رہا ہے، اچھی گاڑی تو خرید رہا ہے، عالیشان مکان اور بنگلہ تو بنا رہا ہے۔ میرے دوستو ایسی کمائی کا کیا کرنا کہ جو بددینی کے ساتھ ہو، جو اسلام کا جنازہ نکال کر کمایا جائے، تو ایسے پیسے کا کیا کرنا کہ جو پیسے آدمی کے دین کو برباد کر دے اور خراب کر دے۔ لہذا قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے اور محبت بھرے خطاب کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بچپن سے ہی اس کی دینی تعلیم کی فکر کرو۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ 7 سال کی عمر جب بچے کی ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، نماز پڑھنے لگے وہ، اور نماز کب وہ پڑھنے لگیں گے 7 سال کے بچے؟ جب پہلے سیکھ لیں گے۔ لہذا 7 سال سے پہلے ہی بچے کو نماز سکھانے کی کوشش کیجیے، اپنے ساتھ بچوں کو بھی لائیے، اور اگر بچیاں ہیں گھر میں تو ان کو گھر میں سکھلائیے اور تعلیم کا انتظام کرائیے۔ کم از کم 10 منٹ 15 منٹ آپ اپنے بچوں میں فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے، یا کوئی اور کتاب مسائل کی، اس کی تعلیم کیجیے۔ میرے دوستو آج بددینی کا ماحول ہے، خطرناک ماحول ہے، مسجد سے باہر جائیے، بچے چھوٹی عمر کے بچے بھی ایسی فحش اور گندی گالیاں بکتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے۔ کوئی صحیح مزاج سلیم الفطرت آدمی ہوگا ان گندی گالیوں کو سن کر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ میرے دوستو قرآن نے آگ کا لفظ استعمال کیا ہے، غور کیجئے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ ہم نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، لیکن معاشرہ خراب ہے، مانتے نہیں، کیا کریں؟ قرآن نے آگ کا لفظ استعمال کر کے جواب دے دیا۔ جواب اس طرح کہ ہم ذرا یہ بتاؤ کہ آگ سلگ رہی ہے، دنیا میں کہیں آگ سلگ رہی ہے، جل رہی ہے، اور یقین ہے کہ اگر آپ کا بچہ اس میں جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو آپ کیا اس آگ سے اپنے بچے کو صرف زبان سے بچائیں گے؟ صرف زبان سے کہہ دیں گے کہ میرے پیارے بچوں وہ آگ ہے مت جاؤ، پھر بھی وہ قریب چلا گیا، تو کیا صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کریں گے؟ صرف زبان سے نصیحت کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے کہ وہ جانے، اس کا کام جانے؟ نہیں، آپ دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبان سے نصیحت پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ اگر وہ بچہ آگ کے قریب جائے گا اور گرنے والا ہوگا، آپ زبردستی اس کو کھینچ لیں گے۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم دنیا کی معمولی سی آگ سے اپنے بچے کو کھینچ کر بچاتے ہو تو جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو، جو اس آگ سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے کتنی کوششیں کرنی چاہیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے کوشش کی، آدمی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کوششیں کس حد تک کی ہیں،
क्या दुनिया की आग से बचाने के लिए जितनी कोशिशें तुम कर सकते थे, क्या उतनी ही कोशिशें जहन्नम की आग से बचाने के लिए तुमने की या नहीं? अगर की है तो जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे, अगर नहीं की है तो फिर सवाल हो जाएगा और गिरफ्त में हम आ जाएंगे और अल्लाह के आज़ाब से हम बच नहीं सकते। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स निगरान है, जिम्मेदार है, निगहबान है और हर शख्स से उसकी निगहबानी के बारे में सवाल होगा। लिहाजा हम में से जो बाप हैं, जो दादा हैं, अपने बेटों के बारे में और अपनी बेटियों के बारे में, अपने पोतों के बारे में, अपनी पोतियों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में गौर कर लें। हमने दुनिया के साथ साथ उनकी दीनी क्या फिक्र की, हमने दुनिया के लिए बहुत कुछ करके दिया, लेकिन दीन के बारे में हमने क्या कोशिशें की हैं, क्या मेहनतें की हैं। मेरे दोस्तों, और दरखास्त है कि आज जो हमारे नौजवान हैं, ये तो आज नौजवान हुए हैं, ये पहले बच्चे थे, लिहाजा बच्चे से तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह नौजवान भी तरबियत याफ्ता होंगे।